السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين لمصباح الهدى والسفينة النجاة ارواح ماتم، یہ آپ کے لیے ایک شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ان حالات میں ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم عزا کا اہتمام کر پائے۔ آپ میں بھی جناب علی اصغر کا کے سلسلے سے جناب بانو کا جو بیان سن رہا تھا نوحہ، میں ایک بات کہوں گا جوانوں سے، بس 10-12 منٹ سکھاؤں کہ آپ یہ جو ماتم آپ کر رہے ہیں، آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، جوان نوحے کو کم سے کم اس نوحے کے اثرات کو قبول کر کے آپ کھڑے ہو کے ماتم کیا کریں۔ شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ پورا مجمع گریہ کر رہا ہے تو جو عزادار جو نوجوان ماتم کر رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ شرمندہ نہ ہوں، اس لیے کہ آج یہ جو آپ عزا اور کالا لباس پہنے ہیں یہ ایک انقلاب کی دولت ہے، ایک انقلاب کی آہٹ ہے کہ جو ہم نے ایک پوری دنیا میں اس وقت حسین کے نام پر دنیا میں شرافت، عزت، انسانیت کو بانٹنے اور پہنچانے کا کام کیا ہے۔ لہذا آپ یہ جو آپ کا کالا لباس ہے، آپ سوگوار ہیں، دور سے دنیا دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ہم بے قرار ہیں، نہیں آنکھوں میں آنسو ہے لیکن سینے میں وہ حوصلہ ہے کہ ہم کربلا لے کے آگے بڑھیں اور دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہے۔ ایک جملہ اور مسائل کہ آپ کو جو عزت اللہ نے دی ہے کہ آج دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں تو وہ جذبہ پیدا کرو جو نجف سے کربلا کے راستے میں لوگ بیٹھ کر جوتیاں صاف کر رہے ہیں۔ آج کوئی عزادار جب امام کا اس بستی میں آئے تو پریشانی نہ محسوس ہو، آپ کا ماتم نہیں اس عزادار کو فراموش نہ کرنا، اس لیے بڑی دور سے حسین کا ماتم کرنے تمہارے وطن میں آئے۔ ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہیں، نادار ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پتا چلا مجھے کہ چھیلم 40 پہ دلئی سے لوگ آ گئے، لکھنؤ سے لوگ آ گئے، آج مجھے اندازہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت دور دراز سے لوگ آئیں گے، لہذا غافل نہ ہونا، ورنہ یہ عزادار کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین سوال کر لے، اس لیے کہ پوری دنیا میں سب پر تھا، تمہیں موقع ملا، تعزیے نہ اٹھانا ہے۔ تعزیے آپ نے کاندھے پہ نہیں اٹھائے، میں مسائل میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں روایت نہیں پڑھ سکتا، دل بہت زیادہ رنجیدہ ہے، بہت بے قراری ہے۔ 40 پہ ہم نے، ہمارے بچوں نے، جوانوں نے نہ عاشور کو تعزیہ اٹھایا، نہ 40 پہ تعزیہ اٹھایا۔ کیا آپ نے زہرا سے پوچھا کہ آج فاطمہ میں اپنی آواز آپ تک پہنچا نہیں پاتا،
عزت آپ کو اللہ نے دی، آپ کو یہ عزت اللہ نے دی ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں پرشاسن کے، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ میری آواز اگر الہی والے کہیں کوئی سن رہا ہو تو وہ سمجھے ہمارے جذبات کو۔ ہم دنیا میں صرف اور صرف امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رباب کا جو 6 مہینے کا بچہ ہے وہ کربلا میں اسی لیے گیا تھا، جنگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دشمن نے تیر سے چھوڑا۔ جزاکم رب۔ اس وقت جو باہر سے مومنین اور مومنات ہیں، یہ بیویاں ہیں، مومنین ہیں، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو ہم آپ کی پذیرائی نہیں کر پاتے، مہمان نوازی ہم نہیں کر پاتے۔ ممکن ہے بچے کرتے ہیں انتظام، ہم آپ تک نہیں پہنچ پاتے ہوں، آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ ہم سے شکوہ نہ کریے گا۔ امام کی مظلومیت اور غربت کو دیکھیے، ارے آپ کا وہ امام مقتل کربلا میں بے غسلوں کا بن پڑا ہے، آئے آج زہرا رومال لیے ایک بیٹے کے اندر جزاکم رب۔ بس 2-3 منٹ آپ کی زحمت، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ آپ جانتے ہیں دنیا نے پہرا بٹھا دیا، عزاداری نہ ہو پائے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اللہ نے آج پورے ہندوستان میں آپ کو یہ عزت دی ہے کہ آپ اپنے پروگرام کر رہے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہیں۔ جب ہمارے بچوں پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم پہلے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم گرفتار ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ میرا چوتھا امام، ارے کربلا لے جاؤ۔ جزاکم اللہ۔ بس 2 منٹ آپ مجھے اور دے دیجیے، 2 منٹ آپ مجھے اور دے دیجیے۔ قافلہ آیا، جب قافلہ آ گیا تو سرحد کے باہر، مدینے کے باہر یہ قافلہ روکا گیا۔ امام نے کہا بشیر جاؤ محلے بنی ہاشم میں جاؤ، مدینے والوں کو بتاؤ مدینہ تو جدنا لا تقلینا فبل حسرات والاحزان دینا۔ بشیر جاتا ہے مدینے والے، یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں۔ وہ قافلہ لوٹ کے آیا، کہتے ہیں بشیر محلے بنی ہاشم میں پہنچا۔ بھئی اس کی گزارش ہے، مجھ کو اس مسائب کی گزارش کی تھی کسی نے، لہذا میں یہاں تک آ گیا۔ 1-2 منٹ آپ کا وقت دوں گا اور اس کے بعد مجلس تمام کر دوں گا۔ وقت نہیں ہے، ایسے حالات میں مسائل زیادہ پڑھے نہیں جاتے، بھئی لمحات کا اندازہ کرو۔ آج شام کو آپ کا یہ کالا لباس اتر جائے گا، زینب کا کالا لباس ابھی تک اترا نہیں، رہائی کے بعد میری شہزادی اس دنیا سے چلی گئی۔ اے اللہ، 5 برس تک آپ 2 مہینے 8 دن بچے ابھی یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں، تھک جائیں گے، تھوڑا انہیں سکون چاہیے، کچھ پانی پئیں گے، کچھ دیر بیٹھ جائیں گے۔ یہ 1 گھنٹے ماتم کر لیں تو یہ جوان تھک جاتے ہیں۔ کبھی حسین کے بڑھاپے سے پوچھا کہ صبح سے لے کر عصر تک پیاسا امام لاشیں پہ لاشیں اٹھاتا رہا، ہائے میرا غریب امام۔ قافلہ مدینے آیا، بشیر محلے بنی ہاشم میں پہنچا۔
بس ذرا آپ سن لیں یہ وسائل، تھوڑا سا صبر کر کے سن لیں اور مجلس ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بشیر محلے بنی ہاشم میں آیا، جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں آیا، ایک ضعیفہ ایک بچے کو سہارا لیے، عصا ہاتھ میں لیے در دولت تک آئی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قافلہ لوٹ کے آیا ہے، اس ضعیفہ کی نظر اس پرچم پہ پڑی جو عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ ضعیفہ ایک مرتبہ کہتی ہے میرے لال فضل، ارے جا کے اس سے پوچھو کہ یہ پرچم تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ پتہ یہ چلا، بشیر کہتا ہے اے بی بی، یہ پرچم مجھے میرے آقا سید سجاد نے دیا ہے۔ یہ پرچم میرے لال عباس کا پرچم ہے، تمہارے ہاتھ میں۔ ام البنین نے فوراً ام البنین نے ایک جملہ کہا، بشیر یہ بتاؤ کیا میرے عباس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ اگر میرے عباس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ بشیر نے کبھی بھی ارے یہ نہ کریے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم عزادار۔ اب معمول ہو گیا ماں کا، جب یہ ماں کو پتا چل گیا کہ میرے چاروں بیٹے مارے گئے، عبداللہ، جعفر، عثمان، عباس، اب ام البنین کا معمول بن گیا۔ ام البنین ہر روز اب گھر سے نکلتی ہیں، بقیع میں آتی ہیں، بقیع میں آنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں اور ایک خط کا نشان بناتی ہیں، کہتی ہیں عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم پیاسے مار ڈالے گئے، لیکن اے عبداللہ میں تمہارا ماتم نہ کروں گی، میں تو اس کا ماتم کروں گی ارے جس پہ رونے والی اس کی ماں زندہ ہے۔ بس عزادارو میں نے مجلس تمام کر دی۔ اس کے بعد ام البنین کا روز کا معمول، پھر ایک نشان قبر اور بناتی ہے اور کہتی ہیں جعفر مجھے پتا چلا ہے میرے بیٹے کہ تم کربلا میں بھوکے اور پیاسے مار ڈالے گئے، لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کیا میرے بیٹا، نشان قبر مٹا دیتی ہے۔ ام البنین کہتی ہے میرے بیٹا لیکن میں تمہارا ماتم نہ کروں گی، میں تو اپنے حسین کو روؤں گی کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں۔ اس کے بعد پھر نشان قبر بناتی ہے اور نشان قبر بنانے کے بعد پھر خطاب کرتی ہے میرے لال جا عثمان، اے میرے بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ تم عالم غربت میں مارے گئے، تم پر پانی بند ہو گیا، بھوکے پیاسے مار ڈالے گئے، لیکن نشان قبر مٹا دیتی ہے۔ اور مٹانے کے بعد ایک مرتبہ ام البنین پھر کہتی ہے میرے لال عثمان میں تم پر گریہ نہ کروں گی، لیکن پھر جب چوتھا نشان بناتی ہے تو کہتی ہے عباس ارے مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے سامنے فرات کے کنارے کاٹ لیے گئے، اے عباس تمہارے سر پہ گرد لگایا گیا، لیکن اے بیٹا یہ بتاؤ کہ میں تمہارا ماتم کروں یا حسین کا ماتم کروں؟ میں تو حسین کروں گی۔ آئے میرا وہ حسین جو عالم غربت میں مار ڈالا گیا، جس کے بچے اسیر کر لیے گئے، بیویوں کی ردائیں چھین لی، سیالم الذین ظلموا یمن الذین ربنا